طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ آج کی جینے مرنے کی قسمیں کھانے والی نسل کی سچی محبت کا اندازہ اس بات سے کرے کہ دوسرے اور پڑھے لکھے شہر میں روزانہ اوسط 150 طلاقیں رجسٹرڈ ہوتی ہیں۔ یہ تو دیگ کا صرف ایک دانہ ہے۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ ان میں سے بہت سارے واقعات میں عام طور پر سسرال والوں کا لڑکی سے رویہ اور شوہر کا بیوی کا کوئی حیثیت نہ دینا بھی اصل وجوہات ہیں، لیکن آپ کسی بھی دارالافتاء میں چلے جائیں، ہفتے کی بنیاد پر سینکڑوں خطوط ہیں جو خواتین نے نہیں، مرد حضرات لکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہماری بیوی کو کسی اور کے ساتھ محبت ہو گئی، وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بتائیں کیا کروں؟ ایک دارالافتاء میں ایک خط آیا جس میں شوہر نے لکھا تھا کہ رات آنکھ کھلی تو بیوی بستر پر نہیں تھی، بیڈ روم سے باہر آیا تو صوفے پر لپٹی موبائل میں مصروف تھی، اب وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے اور ہمارا ایک بچہ بھی ہے۔ میں نے خود یہ واقعات سنے ہیں کہ شوہروں کے پیچھے عورتوں نے ان کی امانت میں خیانت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ ایک عالم دین نے کیا خوب فرمایا تھا، یہ قوم اسلام پر مرنے کے لیے تیار ہے لیکن اسلام پر جینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ بقرہ سے لے کر والناس تک چلے جائیں، آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں سے کسی ایک فرض کی تفصیلات نہیں ملیں گی۔ آپ کو یہ تک نظر نہیں آئے گا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، آپ کو ان عبادات کی تسبیحات تک نہیں پتہ چل پائیں گی، لیکن نکاح، طلاق، خلا، شادی، ازدواجی معاملات، میاں بیوی کے تعلقات، گھریلو ناچاقی، کم یا زیادہ اختلاف کی صورت میں کرنے کے کام، آپ کو سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی اس مقدس ترین کتاب میں مل جائے گا جس کو ہم اور آپ چوم چوم کر رکھتے ہیں۔ آپ مان لیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق اور خلا کی سب سے بڑی وجہ عدم برداشت ہے۔ یاد رکھیں، اچھا اور صحت مند گھرانہ کسی اچھے مرد سے نہیں بنتا بلکہ ایک اچھی عورت کی وجہ سے بنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دین گھر کے مرد میں آتا ہے تو گویا گھر کے دہلیز تک آتا ہے، لیکن اگر گھر کی عورت میں دین آتا ہے تو اس کے ساتھ نسلوں تک دین جاتا ہے۔ قربانی، ایثار، احسان، درگزر، معافی، محبت اور عزت یہ اسلام اور قرآن کی ڈکشنری میں آتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ ان جوڑوں کی طلاق زیادہ جلدی ہو جاتی ہے جو جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتی ہے۔ خواتین کی ناختم ہونے والی خواہشات نے بھی معاشرے کو جہنم میں تبدیل کیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی سیریلز، فلموں نے گھر، گاؤں اور کچی بستیوں میں رہنے والی لڑکیوں تک کے دل میں شاہ رخ خان جیسا آئیڈیل پیدا کر دیا ہے۔ محبت کی شادیاں عام طور پر چند ڈیٹس، کچھ فلموں اور تھوڑے بہت تحفے تحائف کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ لڑکیاں اور لڑکے سمجھتے ہیں کہ ہماری باقی زندگی بھی ویسے ہی گزرے گی جیسا فلموں میں دکھاتے ہیں، لیکن فلموں میں کبھی شادیوں کے بعد کی کہانی دکھائی ہی نہیں جاتی ہے، اس سے فلم فلاپ ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ گھریلو زندگی کی تباہی میں سب سے بڑا عنصر ناشکری بھی ہے۔ کم ہو یا زیادہ، ملے یا نہ ملے، کبھی کم ملے پھر بھی ہر حال میں اپنے شوہر کی شکر گزار رہیں۔ سب سے بڑی تباہی اس واٹس ایپ اور فیس بک اور سوشل میڈیا نے مچائی ہے۔ پہلے لڑکیاں غصے میں ہوتی تھی یا ناراض ہوتی تھی تو ان کے پاس اماں، ابا، دیگر لوگوں تک رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا۔ شوہر شام میں گھر آتا، بیوی کا ہاتھ تھام کر محبت کے 4 جملے بولتا، کبھی آئس کریم کھلانے لے جاتا اور کبھی ٹہلنے کی بہانے کچھ دیر کا ساتھ مل جاتا، اور اس طرح دن بھر کا غصہ، شکایت اور رفع ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن ابھی ادھر غصہ آیا نہیں اور ادھر واٹس ایپ پر سارے گھر والوں تک پہنچا نہیں۔ یہاں میڈم صاحبہ کا موڈ آف ہوا، فیس بک پر اسٹیٹس اپلوڈ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیا کا جادو وہ گل کھلاتا ہے کہ پورے کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے یا نتیجہ خود کشیوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ مائیں لڑکیوں کو سمجھائیں کہ خدا را
اپنے شوہر کا مقابلہ اپنے باپوں سے نہ کریں. ہو سکتا ہے آپ کا شوہر آپ کو وہ سب نہ دے سکے جو آپ کو باپ کے گھر میں میسر تھا، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کے والد کی زندگی کے 50-60 سال اس دشت سیاہی میں گزر چکے ہیں، اور آپ کے شوہر نے ابھی اس دشت میں قدم رکھا ہے. آپ کو سب ملے گا، اور انشاءاللہ اپنی ماں سے زیادہ بہتر ملے گا. اگر نہ بھی ملے تو بھی شکر گزاری کی عادت ڈالیں، سکون اور اطمینان ضرور ملے گا.